اونٹ آیا تو پتلا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا، کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا، اب موٹا تازہ فربا ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو بلایا، فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے۔ فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا۔ بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی۔ فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی جا مجھے دے دے۔ حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا، وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا۔ حضور سب کے کھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا، تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی، تجھے یہ حق نہیں ملے گا۔ تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا، لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی۔ ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے۔ یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ٹیچر کے بچے ہوں، سیٹ کے بچے ہوں، پیر کے بچے ہوں، امام صاحب کے بچے ہوں، کسی کے بچے ہوں، پہلے تو سنتے نہیں۔ اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی، آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے، حالات رخ بدل جاتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا، ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا، ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچیل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خرابی کرنے میں، اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں، رستے۔ میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوقین ہوں، تو میری والدہ داخل تھی کئی سال پہلے ہسپتال میں، تو مجھے اس ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا۔ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، تو اس میں انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں، ہم ان کو بڑی اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں، سیلری بڑی عمدہ ہے، تو لوگ بخشیش نہ دیں۔ میں نے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے ہاسپٹل کے، ان میں سے ایک سے میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ نے بڑا موٹا لکھ کے لگایا برائے مہربانی ان کو بخشیش نہ دے۔ اس نے بڑی قیمت، سادہ آدمی تھا پر میری بڑی اس نے مجھے بات بتائی، مجھے نفع ہوا۔ کہنے لگے مولوی صاحب جب کچھ امیر لوگ ہسپتال میں مریض لے کے آتے ہیں تو وہ صفائی والے کو پہلے ہی 500 روپیہ دکھا لیتے ہیں آتے ہی، پھر وہ جیسے آواز دیتے ہیں صفائی والے فٹافٹ اندر آتے ہیں، ان کا کمرہ صاف کرتے ہیں۔ تو سارے تو بیچارے اتنے مالدار نہیں ہوتے کہ آتے ہی پہلے کام والے کو 500 دیں۔ پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی، یہ ڈیوٹی نہیں کرتے، یہ پلٹ کے ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالن صحیح آتا ہے، ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں، جو پھل لے کے آتے ہیں تو آدھا ان کو دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو، یہ اپنی تنخواہ پہ کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں۔